شیخ اگلا سوال ہے، لکھنؤ سے کوئی صاحب ہے کہ شوہر پر مہر ادا کرنا کب واجب ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ دیکھیے، مہر عورت کا ایک حق ہے اور اس کا ادا کرنا شوہر کے اوپر واجب ہے۔ اگر استطاعت ہو تو جب عقد نکاح ہو اسی وقت مہر ادا کر دینا چاہیے۔ ایک مشہور حدیث سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ہم لوگ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا قد وہبت لک نفسی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے لیے اپنے نفس کو ہبہ کیا ہے۔ گویا کہ اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ ایجاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے ایک نظر اس کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور دیر تک آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو ایک صحابی جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی شادی مجھ سے کرا دیجئے، شاید اس کا کوئی ولی نہیں رہا ہوگا تو السلطان ولی من لا ولی لہ، تو سلطان اس کا ولی ہوتا، جس کا ولی نہ ہو تو اس کے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس واسطے اس صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے اس کی شادی کرا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر میں تم کیا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تہمن جو پہنے ہوا ہوں آدھا میں اس میں سے دے دوں گا۔ دلچسپ بات یہ کہ ایک ہی تہمت تھا اور اوپر کرتا بھی نہیں اور اوپر کوئی چادر بھی نہیں۔ صحابہ کرام کا یہ عزم اور ہمت تھا کہ ابھی پہننے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں ہے مگر شادی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ میں شادی کروں گا، مجھ سے شادی کر دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ تہبند اگر تم آدھا پھاڑ کے بیوی کو دے دو گے تو آدھا تمہارے بھی کام نہیں آئے گا، تو تم گھر میں بغیر تہمت کے بیٹھے رہو گے، کوئی کپڑا نہیں ہے، تو جاؤ کوئی اور چیز تلاش کرو۔ تو وہ گھر گئے اور تلاش کر کے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے جاؤ تلاش کرو، دیکھو لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح کچھ تو لے کے آؤ۔ تو گئے، پھر تلاش کر کے کہا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ کچھ دیر تک بیٹھا رہا، جب دیکھا کہ اب میری شادی نہیں ہوگی کیونکہ مہر نہیں دے پا رہا ہوں کچھ، تو اٹھ کے جانے لگا۔ تو جب جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ادھر آ، یہ بتاؤ کچھ قرآن یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زوجتکھا بما معک من القرآن، جو قرآن تمہیں یاد ہے اس کے عوض میں نے تمہاری سے شادی کر دی، جاؤ اس کو وہ سب صورتیں یاد کرا دینا، پڑھا دینا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک صحابی شادی کرنے کے لیے رغبت ظاہر کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں، مگر اس کے مہر کے لیے آپ نے اتنا اصرار کیا کہ جاؤ کچھ مہر لے کر کے آؤ، اور بغیر مہر کے اس وقت شادی نہیں کی، یہاں تک کہ جو قرآن کی صورتیں اسے یاد تھیں اسی کو مہر قرار دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر استطاعت ہے تو جب عقد نکاح ہو تو اسی وقت مہر دے دینا چاہیے، بلکہ غریبوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی ایک عوض ہے، یہ عورت سے استمتاع کا جو حق حاصل ہوتا ہے شادی سے، اس کا یہ عوض ہے۔ تو آپ دکان میں ہمیشہ ادھاری خریدنے جاتے ہیں کیا؟ نہیں، دکاندار کہتا ہے پہلے ڈوکرا لے کے آؤ۔ کئی دکان تو کوئی بھی آتا ہے ذرا سے یہ دکھاؤ کرتا ہے، تو کہتے ہیں پیسہ ویسا ہے کہ خالی دکان دیکھنے آئے ہو۔ تو جب جو ہے ہر چیز کو نقد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور سامنے والا مانگتا ہے، تو ایسی صورت میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ عقد نکاح کے وقت مہر دے دیں، جہاں تک ہو سکے عقد نکاح کے وقت ہی مہر دے دینا چاہیے، ادا کر دینا چاہیے۔ اگر اس وقت نہیں ہو سکا تو جب رخصتی ہو
تو اس رخصتی کے وقت سب نہ صحیح سب کچھ دے دینا چاہیے، کیونکہ یہ حدیث بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے جب رخصتی کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ حتمیہ زرہ آپ کی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو موجود ہے۔ تو کہا لے آؤ۔ پھر حتمیہ زرہ کو بیچا اور اس کے پیسے سے کچھ عطر وغیرہ لائے اور کچھ دیا، تو اس کے بعد میں پھر آپ نے انہیں دخول کی اجازت دی، رخصتی کرائی۔ تو معلوم ہوا کہ رخصتی کے وقت کچھ نہ کچھ بیویوں کو چاہے بطور مہر اور کچھ دے دینا چاہیے، اور کچھ عطر وغیرہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر مان لو کہ یہ بھی صورتحال نہیں ہوئی تو اگر بیوی کچھ مہلت دیتی ہے، گھر والے بیوی کے گھر والے کہتے ہیں چلو ابھی پیسہ نہیں ہے، 4 مہینے میں دے دینا، 6 مہینے میں دے دینا، اگلی تنخواہ میں دے دینا، تو جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت پوری کوشش کر کے دینا چاہیے، دینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر فرض کیجئے کہ بیوی کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوا اور اس نے بھی کچھ توجہ نہیں دی، تو ایسی صورت میں بیوی کا مطالبہ نہیں ہے، رخصت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر تاخیر ہو جائے اور مرنے سے پہلے کوئی ادا کر دے تو بھی یہ ادا ہو جائے گا۔ ایک صحابی کے بارے میں فقہ السنہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی ایک عورت سے کرا دی، اور شادی کے وقت مہر کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کا نام لے کر کے فلانا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کرا دی تھی اور کوئی مہر اس وقت مقرر نہیں ہوا تھا، تو سنو جو فلاں غزوے میں مجھے مال غنیمت ملا تھا وہ میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ بیوی نے مانگا نہ انہوں نے توجہ دی، بلکہ مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا، تو مرنے سے پہلے کم سے کم دے کے جانا چاہیے، ورنہ یہ اس کی ذمہ قرضہ ہوگا، اور جب یہ مر جائے گا تو ہم سے کوئی فتویٰ پوچھے گا تو کہیں گے جیسے اس مرنے والے کے ذمے دوسرے قرض ہیں ان کی ادائیگی پہلے فرض ہے، ایسے عورت کا دین مہر بھی ادا کرنا فرض ہے، اور وہ جو ہے مرنے والے شوہر کی جو ہے کہ میراث میں سے لے کر کے عورت کے ورثہ میں اس کو تقسیم کیا جائے گا، عورت کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ شکلیں ہیں۔ بہرحال کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مہر جو ہے جتنا جلدی ہو سکے ادا کر دیں، اگر استطاعت ہے تو شادی کے وقت دے دیں، معاملہ ختم۔ جی آخر